تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ کل یہ بات بتائی گئی تھی کہ قرآن پاک کا نصف، سورہ بقرہ کا نصف حصہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اس میں توحید اور اہل کتاب، ان کی شرارت، قباحت، اس کا تفصیلی تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ یہاں سے احکام، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق اور خاص طور سے اسی طریقے سے اس کے آخری حصے کے اندر قتال، جہاد، اس کا بھی تذکرہ آئے گا، نکاح، طلاق، بہت سارے احکام اس بقیہ سورت کے آخری حصے کے اندر آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ آیت تمہید ہے ایک طریقے سے، جیسے سورہ بقرہ کی پہلی 4-5 آیات کے اندر ایمان کا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، پھر آخر تک انہی کی توضیح اور تشریح چلتی رہی۔ اسی طریقے سے اس آیت کے اندر، اس آیت کا نام ہی ابواب البر والصلہ، یعنی حسن سلوک، نیکی اور صلہ رحمی، گویا کہ یوں کہہ لیجیے ابواب البر کا تذکرہ یہاں سے چل رہا ہے۔ اور عربی زبان میں بر کے معنی ویسے تو نیکی کے آتے ہیں، لیکن نیکی کا مفہوم بر کے لفظ کا صحیح طریقے سے مصداق نہیں بنتا۔ بعد نے لفظ بر کا جو مفہوم بتایا ہے وہ ہے وفاداری، اور وفاداری ایک ایسا اہم جز ہے کہ جس کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر ضرورت ہے۔ انسان اپنے خالق کا وفادار ہو تو اللہ کے ہر حکم پر جان فدا کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ انسان اگر مخلوق کا وفادار ہے تو اس کی اطاعت، فرما برداری کے اندر بھی اپنے آپ کو لگا دے گا۔ تو اصل چیز پوری زندگی کا خلاصہ یہ ہے وفاداری۔ ماں باپ کا وفادار ہو، اپنے رشتہ داروں کا ہو، غریبوں کا، بیوی کا، بچوں کا، جس کی بھی وفاداری اس کی زندگی کے اندر ہوگی، اس کے حقوق کی رعایت وہ آسانی کے ساتھ کر لے گا۔ اس لیے اس آیت کے اندر لفظ بر، اس کے مفہوم کے اندر بڑی وسعت ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کے اندر الجھے رہو، کہ جناب یہود کہتے تھے ہم بیت المقدس کے اندر مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اصل نیکی کے کام تو یہ ہیں، من آمن باللہ، عقیدہ ٹھیک ہو، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب، اور آسمانی تمام کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین، اور تمام A to Z انبیاء علیہم السلام پر ایمان لائے۔ یہ ہے نیکی کے کام۔ اب جب عقیدے کو بیان کر دیا تو پھر اس کے بعد انسان چونکہ مال کا بڑا حریص اور لالچی ہوتا ہے، انسان کی فطرت کے اندر بخل ہے،
اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو بخل کرے گا اس کا نقصان اس کی ذات کو پہنچے گا۔ اسی لیے یہود کہتے تھے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند ہے، یعنی اللہ کو بخیل کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ ظاہر بات ہے بخل، اس کی مذمت قرآن و حدیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، بندوں کے قریب ہے اور جنت کے قریب ہے، اور بخیل آدمی جہنم کے قریب ہے، لوگوں سے دور ہے، اللہ سے دور ہے۔ اس لیے مال جب انسان اس کی حوث کے اندر پڑ جاتا ہے کہ مجھے مال میں اضافہ کرنا ہے، دوسروں سے آگے نکلنا ہے، تو پھر حقوق کی رعایت نہیں کرتا۔ اور اگر یہ سوچے یہ مال اللہ کی امانت ہے، کما میں رہا ہوں لیکن میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ چاہے تو پاگلوں کو رزق دے دیتا ہے اور عقل مند مارے مارے پھرتے ہیں۔ رزق کا تعلق عقل مندی سے نہیں ہے۔ اگر روزی بدانش در فزودے، بنادا تنگ روزی تر نبودے، ولیکن اندرا روزی رسانند کے دانا اندرا حیرا بمانند۔ مولانا وہ کیا نام سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ لوگوں، رزق کا تعلق عقل مندی سے نہیں ہے۔ اگر عقل سے رزق ملتا تو بے وقوف دنیا میں بھوکے مر جاتے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے بہت سارے بے وقوف ایسے ہیں، اللہ نے مال بہت دیا ہے لیکن عقل کی بیچاروں میں کمی ہے، اور بہت سارے بڑے عقل مند مارے مارے پھرتے ہیں رزق کی تلاش میں۔ تو اس لیے اس کو اللہ کی عطا سمجھیں، اور جب انسان اس کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے تو پھر اس کے اندر حقوق کا ادا کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود خرچ کرتے ہیں ذوی القربا، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامی، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، وابن السبیل، مسافروں پر، والسائلین، سوال کرنے والوں پر، مانگنے والوں پر۔ اس میں کل میں نے بات بتائی تھی کہ مانگنے کے اندر شریعت اس کی ممانعت کرتی ہے کہ مانگنا اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہٹا کٹا آدمی، تندرست آدمی ہے، پھر بھی سوال کرے تو اس کو سمجھانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے سخت تھے، بھگا دیتے تھے اس کو کہ اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے صلاحیت دی ہے، کما۔ لیکن آج کل مانگنے کے ایسے ایسے گینگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو انٹرنیشنل پیمانے پر اس کو کاروبار بنا لیا ہے، اور وہ صرف ملک میں نہیں بلکہ بیرون ملک تک سفر کرتے ہیں، غیر ممالک کے اندر بھی، صرف بھیک مانگنے کے لیے۔ چونکہ اس کے اندر محنت کچھ کرنی نہیں پڑتی، بس تھوڑا سا اپنے ضمیر کو کیا کرنا پڑتا ہے، اپنے ضمیر کو بیچنا پڑتا ہے کہ بس اذا فات الحیاء ففعل ما شئت، حیا نکل گئی پھر کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ اس لیے اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ مانگنے والا اگر پیشہ ور ہے، اس نے اس کو پیشہ بنا لیا ہے، تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھئی یہ کام اچھا نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آیا قیامت کے دن جو بھیک مانگ کر کے اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے اس کام کو کرتے تھے، اس حال میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، یعنی دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلت کا داغ لے کر کے کھڑے ہوں گے۔ اس لیے فرمایا، اور دوسری طرف احادیث یہ ہے کہ مانگنے والے کو رد نہ کرو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، چاہے وہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے آئے۔ تو اس میں اعتدال کا راستہ، یہی کنڈیشن پہچاننی چاہیے۔ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور گردنوں کو چھڑانے میں، جیسے پہلے غلام باندھی ہوتے تھے، یا کسی غلام کو کہہ دیا کہ اتنا مال لے کر کے آ، مکاتب بولتے ہیں اس کو عربی کے اندر، میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ یہ آزاد ہو جائے۔ اسلام میں اصل آزادی ہے، غلامی نہیں ہے، یاد رکھیے۔ حضرت ربعی بن عامر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ رستم کے دربار کے اندر جب گئے تو انہوں نے یہی پوچھا کہ بھائی تم عرب سے یہاں تک کا لمبا سفر کر کے آئے ہو، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ کیا تم زمین فتح کرنا چاہتے ہو؟ اپنے ملک کی حوث تمہارے اندر ہے کہ اپنی سرحدوں کو بڑھانا چاہتے ہو؟ پرابلم کیا ہے تمہاری؟ تو حضرت ربعی بن عامر نے جو بہت سارے جواب دیے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آئے،
مطلب یہ ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے، کبھی وہ طاقت کے بل کے اوپر، کبھی پیسے کی بنیاد پر غلام بنانا چاہتا ہے۔ ایک آقا ہے، اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ورکر کام کر رہے ہیں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے رزق مجھے بھی مل رہا ہے، یہ میری خدمت کر رہے ہیں، اللہ نے مجھے ان کی خدمت کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اور اگر وہ یہ سوچ لے کہ میں ہی ان کو روزی دے رہا ہوں، میں ان کا رزاق ہوں، تو پھر اس کا لہجہ بدل جاتا ہے، بات کرنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ یہ ہے غلامی۔ اس غلامی کی بھی شریعت مذمت کرتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت تمہیں دیوار کے اس پار پہنچا دے اور کبھی اس کو اس پار لے کر کے آئے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس لیے کہ معیار بدلتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نیکی کے کام یہ ہے تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اس کے بعد خاص طور سے 3 چیزوں کو بیان فرمایا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اس کو اسم فاعل صفت کے ساتھ بیان کیا۔ عربی زبان کے اندر اگر کسی فعل کو صرف فعل کی شکل میں بیان کیا جائے تو اس کے معنی مفہوم کچھ اور ہوتے ہیں، اور اگر صفت اور اسم فاعل کے انداز میں بیان کیا جائے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ عہد کی صفت ایمان والوں سے الگ نہیں ہوتی۔ جس طرح سورج کے ساتھ تپش ضروری ہے، اور جس طریقے سے ہیرے کے ساتھ اس کی آب اور تاب لازم اور ضروری ہے، ایسے ہی ایمان والے کی شان یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ایمان والوں کی امتیازی صفت ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، وہ ملک شام میں رہتے تھے اور وہ بالکل ایک دم بارڈر کا علاقہ تھا۔ دوسری طرف یورپ اور جو دیگر مطلب یہ اقوام تھی وہ رہتی تھی، تو انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کر رکھا تھا کہ اتنے دن کے بعد ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اور اس وقت تک کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اب صورتحال یہ ہوئی جب تاریخ بالکل قریب آئی، جیسے مثال کے طور پر 20 تاریخ رکھ لی اور ابھی 2-3 دن باقی ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو حکم دے دیا تیاری کرو بھائی، اور جیسے ہی تاریخ پوری ہوگی ہم ادھر سے تیار ہو کر کے فوراً جا کر کے ان کے اوپر اٹیک کریں گے۔ تو قافلہ بالکل تیاری کر کے نکل گیا سرحد کی طرف۔ اچانک ایک صحابی ہیں، غالباً حضرت عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کچھ اور نام ہے، جب ان کو پتہ چلا تو یہ دوڑ کر کے پیچھے پیچھے آئے اور قافلے والوں کو آواز دی، وفاء لا غدر، اللہ کے بندو وعدہ پورا کرو، یہ تو غداری ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور وہ دیکھے بھئی کون آ رہا ہے پیچھے سے آواز لگاتا ہوا، تو دیکھا یہ صحابی ہے۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے تیاری کر لی ابھی، اور مدت معاہدہ ابھی کچھ باقی ہے، اور وہ جو تمہارے مقابلے پر ہیں وہ تو سمجھ رہے ہوں گے، بے فکر ہوں گے، انہوں نے بھی تیاری نہیں کی ہوگی۔ اس لیے جب تک بالکل تاریخ متعین نہ ہو جائے اس سے پہلے تمہیں تیاری کرنے کا اور نکلنے کا حکم نہیں ہے، ورنہ تم بدعہدی کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ آپ اندازہ لگائیے، آج کل ہوتے تو کیا اختلاف ہو جاتا، نہیں بھائی یہ بہت بڑا متقی آیا حضرت جی مسئلہ بتانے کے لیے، چلو چلو آگے کی طرف چلو، یہاں سے فتنے ہوتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے پورے لشکر کو واپس بلا لیا کہ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، چونکہ دشمن ابھی وہ تیار نہیں ہوگا، اور ہماری طرف سے تیاری یہ ہے کہ تاریخ مقررہ آتے ہی فوراً اٹیک کریں گے۔ تو اسلام میں وفاداری اور عہد کو پورا کرنے کا اتنا اہتمام ہے۔ ایک صحابی فرماتے حضرت انس، اللہ کے نبی نے جب بھی کبھی خطبہ دیا ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ اللہ کے نبی نے یہ بات نہ کہی ہو، لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے اندر امانت داری نہیں اس کے اندر کوئی ایمان نہیں، اور جس کے اندر عہد کو پورا کرنا نہیں اس کا کوئی اسلام اور کوئی مسلمان ہے ہی نہیں وہ۔ اس لیے عہد کو پورا کرنا مسلمان کی شان ہے۔ اگر عہد کر لو، اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، ابھی آپ نے اسلام کی تبلیغ شروع نہیں کی، مکے کی کسی گلی کے اندر کسی آدمی نے روکا اور کہا میں ابھی آتا ہوں، اور 3 دن گزر گئے۔ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے ہم کو تکلیف پہنچائی، آ کر کے تو پوچھ تو لیتے ہیں کس حال کے اندر ہے۔
बहरहाल ये ईमान वाले की शान है, वल्मुफून बिअहदिहिम इज़ा आहदू। इसीलिए हदीस के अंदर फरमाया मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, इज़ा हद्दस कज़्ज़बा, बोलता है तो झूठ बोलता है, व इज़ा वादा अखलफा, वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है, व इज़ा अतुमिना खाना, अमानत रखी जाए तो खयानत करता है। तो ईमान वाले की शान ये है कि वादा पूरा करे, अमानत को पूरा करे और झूठ ना बोले। वस्साबिरीन फिल बअसाइ वज़्ज़र्रा, ऐसे ही साबिरीन की सिफत भी ईमान वालों के लिए लाजमी है। चूँकि हालत जंग और क़िताल का तज़किरा आने वाला है, इसलिए सब्र की तरगीब दी जा रही है। और सब्र के 3 माना मैं पहले बयान कर चुका हूँ, अस्सब्रु फिल मुसीबा, अस्सब्रु अनिल मासिया, अस्सब्रु अला ताआ, इताअत पर जमना और गुनाहों से बचना, और अगर कोई तकलीफ पहुँच जाए तो उसको खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त करना, इसका नाम सब्र है। सब्र भी ईमान वालों की सिफत है। वस्साबिरीन फिल बअसा, और नेकी ये है कि सब्र करने वाले हों फिल बअसा, तकलीफ़ में, यानी जिस्मानी तकलीफ़ हो चाहे माली, वज़्ज़र्रा, और जो किसी तरह की उलझन परेशानी पेश आ जाए उसके अंदर, वहीनल बास, और मैदान जंग के अंदर भी बास, अगर कोई सख्ती, कोई हालात ऐसे आ जाएं तो उसमें सब्र करें। फरमाया उलाइकल्लज़ीन सदक़ू, जिनकी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें होंगी यही लोग सच्चे हैं। व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, और यही लोग मुत्तकी और परहेज़गार हैं। और मुत्तकी और परहेज़गारों का जिक्र क्या कुरान ने शुरू में किया था, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन, उसी के साथ इसको आकर के यहाँ पर जोड़ दिया कि देखो मुत्तकियों की सिफात वो भी हैं, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैक व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वहाँ पर भी मुत्तकी लोगों को कामयाबी का मुज़्दा सुनाया गया। यहाँ पर भी इन सारी सिफात को बयान करने के बाद अल्लाह ने मोहर लगाई, ये लोग सच्चे हैं। उलाइकल्लज़ीन सदक़ू, इसीलिए कुरान ने हुक्म दिया, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु मअस सादिकीन, और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अब आप सोचोगे सच्चे कौन लोग हैं भाई, तो इस आयत के ऊपर कब्जा कर लिया किन्होंने? खानका वालों ने। जब भी आयत पढ़ेंगे इस आयत को पढ़ के तकरीर शुरू कर देंगे। भाई सच्चे लोगों की ये सिफात हैं जो अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाई हैं, माल भी खर्च करते हैं, अकीदा भी ठीक है, और नमाजों की पाबंदी है, ज़कात देते हैं, अहद को पूरा करते हैं, और तंगी में और मुश्किल घड़ी के अंदर और मैदान जंग के अंदर सब्र के साथ काम लेते हैं, ये लोग सच्चे हैं और यही लोग मुत्तकी हैं। इन लोगों की सोहबत में रहने का हुक्म है। अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाएं। सुब्हानअल्लाह सुब्हानअल्लाह। तशरीफ रखे भाई, मशवरा हो।